بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد امین اکرم۔ آج ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج اس ویڈیو کے اندر میں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا ایک اور کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس کلپ کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں یا ایک ہی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بہت سارے ایسے عقلی دلائل دیے اس ٹاپک پر کہ میں سمجھتا ہوں جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ یہ کلپ سن کر انشاءاللہ اس کا جو موقف ہے اس پر وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس مجلس سے پہلے میں ایک حدیث بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس کو تمہاری ولایت اور محبت کا حکم دیا، خواہ وہ پسند کرے یا نہ کرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ کتاب جو ہے حیات القلوب جلد نمبر 1 پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کو فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نبی اس دنیا کے اندر سے نہیں گزرا کہ جس کے سامنے اللہ پاک نے آپ کی ولایت کو نہ رکھا ہو، چاہے اس نے اسے پسند کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اللہ پاک نے سب کے سامنے ہی آپ کی ولایت کو رکھا۔ تو چلیں یہ تھی آج کی حدیث، سو آج کی مجلس کو شروع کر لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. تو آغاز تھا، شہزادی نے سمجھانا چاہا کہ دیکھو تمہیں ایام جاہلیت کی رسومات سے بابا نے ہٹایا ہے اور تمہاری پرانی عادتوں کو چھڑایا ہے۔ اب تم ایسا نہ کرو کہ بابا کے بعد تم الٹے قدم پھر اسی دین پر واپس چلے جاؤ جس پر تم پہلے تھے، چونکہ آبائی دین بہت دن تک سب کا پسندیدہ دین رہا تھا۔ اب جملہ آتا ہے تو پھر کیا کریں، مجبوری ہو جاتی ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو ان کی زندگی کے وہ سال زیادہ ہیں جو وہ اسلام پہ رہے، یا وہ برس زیادہ ہیں جو کفر کی حالت میں رہے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں میں، آپ حساب لگا لیجئے۔ بعثت پیغمبر 23 برس ہے، 13 برس مکے کے، 10 برس مدینے کے، 23 برس کی زندگی سب کی ہے ان کے دین کی۔ اب اگر کوئی 70 کا مرا، 80 کا مرا، تو اس عمر میں سے 23 اسلام کے دن نکال لیجئے تو جو سال بچتے ہیں وہ سب کفر کے ہی تو ہیں۔ تو پرانی عادتیں ایک دم سے چھوڑ دینا، اور حق شہزادی کو تھا کہ وہی بتائیں وہی سمجھائیں، اس لیے کہ آپ بعثت کے بعد دنیا میں آئیں، بعثت کے 5 برس کے بعد، 7 برس کے بعد، مختلف تاریخیں مورخین نے لکھی ہیں۔ یعنی اسلام آ چکا تھا تب بی بی اپنے بابا کے گھر میں آئی، امت بن رہی تھی، بن چکی تھی، اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ خدیجہ بی بی نصرت رسول میں اپنی پوری دولت کو صرف کر چکی تھیں، اور اس منصب کو وفات خدیجہ کے بعد شہزادی نے سنبھال لیا۔ یہ بڑی بات تھی کہ ماں کی ذمہ داریاں بیٹی نے اس طرح سنبھالی کہ خانہ کعبہ میں عبادت کے درمیان اونٹ کی غلاظت، اونٹ کی اوجڑی پشت رسول پر سجدے میں رکھ دی گئی، اور لوگ تالیاں بجا کر رسول کے گرد مذاق اڑا رہے تھے رسول اللہ کا، جس میں ابو جہل آگے آگے تھا، اور سارے ہی ابو جو بھی اس دور میں ہوں، جو بھی ہوں۔ تو اس وقت 7 سال کی بیٹی گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ میں پہنچی تو شور ہو گیا، ہٹ جاؤ خدیجہ کی بیٹی آ رہی۔ یعنی یہ روب و دبدبا خدیجہ بی بی کا تھا، اب یہاں سے چلے جاؤ خدیجہ کی بیٹی آ رہی۔ اور پھر تاریخ نے، کھلے آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ اس کم عمر بچی نے باپ کی پشت کو صاف کیا، ہاتھ کو پکڑا اور گھر لے کر آئیں، اور پانی لے کر آئیں اور پیغمبر کے سر کو دھلانا شروع کیا۔ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتی تھی، دوسرے ہاتھ سے سر کو دھلاتی تھی، چہرہ دھلایا، سر دھلایا۔ تو وہ کون سی شفقت تھی کہ جو پیغمبر نے محسوس کی اس بچی سے۔ تو چونکہ بچپن میں ماں کا سایہ آمنہ بی بی کا بیٹے کے سر سے اٹھ گیا تھا، تو شاید ماں کی وہ شفقت پیغمبر نے، جو کہ رحمت ہے، وہ اس نے رحمت محسوس کی۔ بیٹی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، ان آنسوؤں کو دیکھ کر پیغمبر نے چہرے کو دیکھا کہ تو ام ابیہ ہے۔ بس اس دن سے یہ لقب مل گیا۔ یہ سب عربی کے قاعدے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کنیتوں پر بحثیں ہونے لگیں کہ ام ابیہ کیا ہے، اپنے باپ کی ماں، تو پھر ایک کنیت پر بحث نہیں ہوگی۔ حالانکہ بزبان رسول
یہ بی بی کی کنیت آئی ہے، یہ خطاب آیا ہے، یہ حدیث بھی ہے، یہ واقعہ بھی ہے، یہ فضیلت بھی ہے، یہ عظمت بھی ہے، اس کو سب شیعہ سنی نے لکھا بھی ہے، لیکن آج کی عقلوں کے سمجھ میں یہ سب کچھ نہیں آتا، یا جان کر انجان بنتے ہیں کہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ ام ابیہ کیا ہے، تو پھر ہم بتانا شروع کریں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، جہاں حیرانی بڑھتی چلی جائے کہ عرب میں نام کیسے رکھے جاتے تھے، عرب میں کنیتیں کیسی ہوتی، تو اس میں تو پاکیزگی اور طہارت ہے کہ جو شفقت میں اپنے باپ کی ماں بن جائے تو یہ بڑی بات ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو بیٹی کے آئینے میں دیکھے، یہ بیٹی کی عظمت ہے، اور یہ وہ طاہر نگاہیں ہیں کہ جو طاہا ہے، پاک و پاکیزہ ہے، کہ وہ شفقت سمبل ہے، لفظ ماں سمبل نہیں ہے۔ اگر ایسی بحث آپ کریں گے تو پھر سورہ الحم کو ام الکتاب نہ کہیے، قرآن کی کوئی ماں نہیں ہے، اور اگر قرآن کی ماں ہوگی تو پھر قرآن کا کوئی باپ بھی ہوگا، یہ عرب کا دستور تھا۔ یہ وہ معنی نہیں لیے جائیں گے جو حقیقی معنی ہوتے ہیں، یہ زبان و بیان ہے، یہاں مرکزیت بھی معنی ہے، یہاں شفقت بھی معنی ہے، یا محبت بھی معنی ہے۔ اس لیے جب آپ عربی زبان جانتے ہیں تو پھر ان کے اصولوں کو بھی سمجھیں اور جانیں۔ تو دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس عظیم خاتون نے اپنے بچپن میں کس طرح رسالت کا حصہ بن کر کہ جب چاروں طرف کوئی ناصر نہیں نظر آ رہا تو بیٹی باپ کو وہ محبت دے رہی ہے، تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی کو اس پر غصہ آئے تو آیا کرے، ہو سکتا ہے اس لیے غصہ آ رہا ہو کہ ایسی مصیبت کی گھڑی میں رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے ایک بچی دوڑ رہی ہے اور مدد کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں یہ آ رہا ہو کہ تو پھر اور بیٹیاں کہاں تھیں، تو اگر ہوتی تو وہ بھی دوڑ پڑتی، تو پھر 4 بیٹیاں باپ کے گرد ہوتی نا، ایک بیٹی نہ ہو۔ اور پوری سیرت صرف گواہ ہے، شہزادی کونین کی پوری حیات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بیٹی ایک تھی۔ بس یہی دلیل کافی ہے کہ حیات سیدہ کو دیکھو، حیات سیدہ خود گواہ ہے کہ بیٹی ایک ہے۔ ارے بھائی، آئے درود اتر رہی ہے تو ایک ہی بیٹی پر، مباہلے میں جا رہی ہے تو ایک بیٹی، آئے تطہیر چادر میں آ رہی ہے تو ایک بیٹی، سورہ دہر آ رہا ہے تو ایک بیٹی، ارے بھائی رخصت ہو رہی ہے بیٹی تو داماد کا انتخاب ایک بیٹی کے لیے، اور اگر اور بیٹیاں تھیں تو رسول اللہ نے ایک ہی داماد کا ولیمہ کیوں کیا؟ تو آپ دیکھیں نا کہ ہجرت کا پورا واقعہ پڑھ لیں کہ مولا علی کس طرح خواتین کو لے کر آئے، رسول اللہ نے کیوں چھوڑا تھا علی کو مکے میں، اس لیے کہ خواتین کو لے کر علی کو آنا، اور یہ علی ہی کر سکتے تھے کہ وہ کفار جو قتل کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ، ان کے سامنے سے خواتین کے ناکے لے کر سوار کرا کے ان کے سامنے سے سواریوں کو نکال کر مکے شہر کو پار کرتے ہوئے مدینے کو روانہ ہو رہے، تنہا علی اور ناکوں پہ بیویاں ہیں۔ تو تمام لوگوں نے لکھا کہ پورے راستے ہجرت کی کا یہ جو سفر ہے، اس میں جس ناکے پر جناب فاطمہ تھیں، مسلسل ان کی تسبیح کی آواز آتی، یعنی پورے راستے اس ہجرت کے سفر میں سیدہ بی بی نے اپنے پروردگار کی تسبیح کا ورد کیا۔ ہم نے لکھا اس میں فاطمہ بنت اسد بھی ہیں، اس میں عبد المطلب کی دیگر پوتیاں بھی ہیں، رسول اللہ کی چچزاد بہنیں بھی ہیں، لیکن اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ 3 بیٹیاں اور بھی ناکوں میں سوار، لیکن جناب سیدہ کا ہجرت کے اس سفر میں خصوصی ذکر